بغیر کہ وما اہلکنا من قریۃ، جو بھی بستی ہلاک ہوئی ہے، جس کوئی بستی کو ہم ہلاک کرتے ہیں، الا ولہا کتاب معلوم، ایک اس کے لیے وقت مقررہ ہوتا ہے جس کو لکھ دیا جاتا ہے، وہ جو لوح محفوظ ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں اس بستی فلاں وقت تک ان کو مہلت ہے اور اس کے بعد یہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ کسی کے مانگنے سے عذاب نہیں آتا، کافروں کے جلدی مچانے سے بھی عذاب نہیں آتا، عذاب آتا ہے اللہ کے اس لکھے ہوئے وقت مقررہ کے مطابق۔ تو گویا کفار مکہ کو یہ ان کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ حالات جو بھی ہوں، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ جتنی بھی بستیاں سابقہ تاریخ میں ہلاک ہوئی ہیں وہ بھی اپنی اس مقررہ مدت کے، اس وقت مقررہ کے آنے پر ہلاک ہوئی ہیں۔ لہٰذا ہر بستی جب بھی ہلاک ہوتی ہے الا ولہا کتاب معلوم، ایک نوشتہ ہوتا ہے مقرر کیا ہوا۔ ما تسبق من امت، کوئی گروہ اس سے آگے نہیں نکل سکتا، اجلا، جو اس کا وقت مقرر ہے اس سے آگے بھی نہیں نکل سکتا، وما یستاخرون، نہ ہی اس سے تاخیر کر سکتے ہیں، یعنی ہر گروہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بھی حشر ہونا ہے اس لکھے ہوئے وقت کے مطابق ہونا ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام ٹھہرانا کہ جناب جو عذاب جس کا تم دھمکی دیتے ہو لے آؤ، جس کی تنبیہ کرتے ہو لے آؤ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی طرح کا اعتراض کرنا یہ ایک بالکل فضول اعتراض ہے۔ اللہ نے وقت مقررہ پر عذاب دینا ہے، اللہ نے وقت مقررہ پر کسی بستی کو ہلاک کرنا ہے، اور اس میں ایک حقیقت کا بیان بھی ہے اور اس میں بھی انذار ہے کفار مکہ کو کہ جب وہ مہلت آ جائے گی، تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے، وقت مقررہ اگر آ گیا تو پھر تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی، نہ تم آگے اس کو کر سکتے ہو نہ پیچھے۔ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی گروہ اپنی اس وقت مقرر کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، وما یستاخرون، اس میں سے تاخیر، اس میں کوئی تاخیر کر سکتے ہیں۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر استہزاء کا اور آپ کا تمسخر اڑانے کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرنے کا اس قدر ان کا جو وتیرہ تھا کفار مکہ کا، قرآن اس کا ایک پہلو اور ایک جھلک بیان کر رہا ہے کہ وہ اس طرح سے ہرزہ سرائی کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اچھے نام سے یا سامنے سے یا کسی باوقار انداز سے پکارتے بھی نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر بلاتے، نہ آپ کی کنیت لے کے بلاتے، نہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باوقار حیثیت کا خیال رکھتے۔ آپ انتہائی باوقار خاندان سے تھے، آپ ایک انتہائی باوقار شخصیت تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بچپن سے لے کر ہی انتہائی باوقار تھی، لیکن یہ کفار مکہ اس قدر بدبخت تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے وقت، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک بعثت کا اعلان نہیں فرمایا، جب تک آپ نے نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں فرمایا، اس وقت تک تو سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انتہائی باوقار طریقہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے، سب کے رویے ہی بدل گئے۔ اب وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ایک قریش کے ایک انتہائی باوقار خاندان میں سے ہیں، لیکن جو فریضہ نبوت ہے، جو منصب رسالت ہے، اس کے تقاضوں میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلط کو غلط کہیں، ان کے کردار کی غلطیوں کی نشاندہی کریں، ان کے عقیدے کی غلطیوں کی نشاندہی کریں، اور یہ فریضہ نبوت اور یہ منصب رسالت ایسا ہے کہ اس نے کفار مکہ کو، وہی کفار مکہ جو آپ کے عزت و وقار کے قصیدے پڑھتے تھے، آپ کو صادق و امین کہتے تھے، آپ کے لیے بڑے بڑے اچھے نام رکھتے تھے، اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فریضہ نبوت ادا کرنا شروع کرتے ہیں تو وہی کفار مکہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ اندازہ تو کیجیے، اب بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علو شان کا ادراک کیا جاتا، وہ بلکہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں، اور سیدھے منہ خطاب کرنا
اور سیدھے وہ مخاطب کرنا بھی درست نہیں سمجھتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عرضہ سرائی کرتے ہوئے یہ انداز تخاطب تو دیکھیے، وقالو، اور وہ کہتے ہیں یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے، یعنی قرآن نازل ہوا ہے، نصیحت نازل ہوئی ہے، یاد دہانی نازل ہوئے ہے۔ ذکر کا مطلب یاد دہانی بھی ہے، ذکر کا مطلب نصیحت بھی ہے، لیکن یہ الذکر ہے، اس کے ساتھ الف لام لگا کے اس کو خاص کر دیا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ والا ذکر ہے، قرآن ہے اس سے مراد، جس کے اوپر قرآن نازل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے خطاب کر کے پھر اوپر سے طعنہ کیا دیتے ہیں، انک لمجنون، آپ تو مجنون ہیں، آپ کو تو نعوذ باللہ من ذالک جنون ہے۔ جنون جن سے ہے، جن جو کہ ایک الگ مخلوق بھی ہے، اور جس کسی کو آسیب کا سایہ ہو وہ بھی اسی طرح سے ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، اسی سے مجنون ہے کہ جو مخبوط الحواس ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کی شان میں یہ عرضہ سرائی کرتے ہیں کہ آپ کو کفار مکہ اس طرح کے القابات سے خطاب کرتے ہیں کہ انک لمجنون، آپ تو جو ہیں وہ مجنون ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن مختلف جگہوں پہ اس اعتراض کا جواب دیتا ہے، اور یہاں خاص طور پر جو سورۃ القلم کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کا انعام ہے آپ کے اوپر، آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ یہ بکواس کرتے ہیں، یہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی لقب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر کوئی کمی کرتا ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے، یہ تو ان کی زبان کی بکواس ہے، ان کی ہرزہ سرائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح چاند پر تھوکنے سے چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علو شان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک ان کا یہ اعتراض ہے کہ آپ کو مجنون کہہ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ انداز تخاطب انتہائی استہزاء کے ساتھ، اللہ، یہ بالکل اخیر ہو گئی ہے، انتہا ہو گئی ہے، اور گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت بھی تمام کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے سارے اعتراضات کا خود جواب دے رہا ہے۔ اور پھر ایک اور اعتراض ان کا، لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اللہ، تم دعویٰ کرتے ہو کہ میرے اوپر آسمان سے وحی آتی، تم دعویٰ کرتے ہو کہ میرے اوپر آسمان سے قرآن نازل ہوا ہے، انزل علیہ الذکر، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو آسمانی مخلوق تمہارے ساتھ کیوں نہیں نازل ہوئی، کوئی فرشتے نازل کیوں نہیں ہوئے، کوئی ہٹو بچوں کی صدائیں کیوں نہیں، تم اکیلے ہی پھرتے ہو؟ یعنی نبوت سے پہلے بلکہ زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سماجی مقام و مرتبہ کفار مکہ کی نگاہ میں نبوت سے پہلے زیادہ تھا، اور نبوت کے بعد یہ فریضہ نبوت اور منصب رسالت ایسا ہے کہ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اپنی پوری کردار کی پاکیزگی کے ساتھ آپ ان کے سامنے دین اسلام کی دعوت رکھتے ہیں، اور وہ آپ کے استہزاء اور تمسخر میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، ہم اندازہ تو کیجئے۔ اب اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تم جو یہ انتہائی بظاہر قسم پرسی کے عالم میں اور سارے کے سارے سرداروں کے خلاف ایک اکیلے اور تنہائی کے عالم میں اور مغلوبیت کے عالم میں تم جو اللہ کا دین پہنچاتے پھرتے ہو اور جگہ جگہ پھرتے ہو، اور کہیں سے بھی تمہاری کوئی سردار پذیرائی نہیں کرتے، تو کیوں ایسا نہیں ہوا کہ اگر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ذکر نازل ہوا ہے تو ساتھ فرشتہ بھی آ جاتا، بلکہ فرشتے نازل ہوتے اور آگے پیچھے چلتے اور تمہارا پروٹوکول بھی بنتا، اور ساتھ جو ہیں وہ فرشتے جو ہیں ہٹو بچوں کی صدائیں لگاتے ہیں تاکہ پتہ چلتا کہ جناب اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے تمہارے اوپر۔ اب یہ تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، فرشتے تو نازل ہوئے ہی نہیں، کوئی آسمانی مخلوق نازل نہیں ہوئی، آپ اکیلے جو ہیں وہ پھرتے ہیں اور جگہ جگہ آپ دعوت دیتے پھرتے ہیں، آپ کے بظاہر آپ کا کوئی پرسان حال بھی نہیں لگتا۔ تو یہ گویا ان کے خیال میں اگر بہت بڑا ایک لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تو وہ آپ کی حقانیت کی دلیل ہوتا۔ اب اندازہ کیجئے کفار کے معیارات کیا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ظاہری شان و شوکت کو دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے۔
اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ایک اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ لولا ما تاتین بالملائکہ، تو فرشتہ کیوں نہیں ساتھ لے کے آیا؟ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو کیوں نہیں کوئی فرشتہ ساتھ لے کے آئے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، فرشتے ایسے نہیں نازل ہوتے، فرشتے فیصلے کے وقت نازل ہوتے ہیں، الا بالحق، اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے، اور جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وما کانوا اذا منذرین، جب فرشتے نازل ہوں تو اس وقت پھر مہلت نہیں دی جاتی کسی کو۔ فرشتے اس وقت آتے ہیں جب فیصلہ ہو جائے کہ اب قوم نے تباہ و برباد ہونا ہے، جنہوں نے نبیوں کی شان میں ہرزہ سرائی کی ہو، نبیوں کی مخالفت کی ہو، ان کے تباہی و بربادی کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، یا پھر قیامت میں حشر میں فرشتے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلوہ کے اندر اور فرشتوں کے جلوس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حشر کے میدان میں تشریف لائیں گے، جس کا ذکر آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ صفاً صفا، وہ یوں قطاریں باندھے ہوئے فرشتے آئیں گے۔ تو فرشتہ اگر زمین پر نازل ہو تو اذا وما کانوا اذا منذرین، اللہ کی طرف سے فرشتہ نازل ہوتا ہے وہ جس وقت حق جل شانہ فیصلہ فرماتے ہیں تو حق کے ساتھ فرشتہ نازل ہوتا ہے، وما کانوا اذا منذرین، اور جب اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اس وقت پھر مہلت نہیں ملتی، وما کانوا اذا منذرین، اس وقت پھر وہ مہلت نہیں دیے جاتے۔ اللہ اکبر۔ رہ گئی بات یہ قرآن کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مجنون بھی کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے نازل نہیں ہوئے، اس وجہ سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کر رہے ہیں اور مختلف طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ استہزاء تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کر رہے، یہ تم ہمارا استہزاء کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہرزہ سرائی صاحب قرآن کی شان میں نہیں ہے، اور صرف قرآن کی شان میں نہیں ہے، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، یہ قرآن کی شان میں گستاخی۔ اس کو اللہ تعالیٰ اس کا جواب خود دیتے ہیں، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کے کتاب نہیں لی، آپ نے کوئی اپنی خواہش کے مطابق نبوت اور رسالت نہیں لی۔ وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایمان اور کتاب اور اس کی حقیقت کا کوئی علم نہیں تھا، سب اللہ نے بتایا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب ہم نازل کرنے والے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، فرشتوں کی کیا ضرورت ہے ساتھ پھرتے رہیں، ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ یہ محفوظیت کتاب کی وہ شاندار آیت ہے کہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ اب یہ دیکھیں کس طرح ذمہ لیا اور کس طرح اللہ نے کفار کی ہرزہ سرائی کا جواب دیا ہے۔ جو ہرزہ سرائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تھی، جواب دینے والا اللہ ہے۔ اور 3 دفعہ ضمیر متکلم، 3 دفعہ اس چھوٹے سے فقرے میں 3 دفعہ ضمیر متکلم کا ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، سبحان اللہ، بے شک ہم نے، نحن ہم نے، نزلنا ہم نے۔ اور پھر جب اللہ ضمیر متکلم میں جمع کا صیغہ استعمال فرماتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور کبریائی کا اظہار ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم ہیں اس کو نازل کرنے والے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حفاظت اور نگہداشت کرنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے ہیں یہ خود نہیں لے کے آئے، ہم نے بھیجا ہے، ہم نے نازل کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ ہم نے بھیجا ہے، ہم نے ذکر نازل کیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ گویا اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، وگرنہ اگر یہ لوگوں کے
ذمے ہوتی حفاظت تو وہ کیسے حفاظت کر سکتے؟ پھر وہ بھی وہی حشر کرتے قرآن کا جس طرح سے یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کا کیا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ المائدہ کے اندر آتا ہے کہ ان کو ان کے جو احبار و رہبان ہیں، جو ان کے علماء ہیں اور جو درویش ہیں، ان کو ذمہ دار بنایا گیا تھا اس کی حفاظت کا۔ وَبِمَا اسْتُحْفِظُوا، ان کو حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا من کتاب اللہ، اللہ کی جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کی حفاظت کا ذمہ دار انہی کو بنایا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی چونکہ وہ ذمہ دار بنائے گئے تھے، اللہ نے خود ذمہ نہیں لیا اس کی حفاظت کا اور ان کو ذمہ دار بنایا تھا، اور انہوں نے اس کی ذمہ داری پوری نہیں کی، اس کے اندر معنوی تحریف بھی کی، اس کے اندر لفظی تحریف بھی کی، اس کو تبدیل کر ڈالا معنوی طور پر بھی، کبھی معنی اپنی مرضی کے پہنائے اور کبھی لفظ تک اپنی مرضی کے ڈال دیے، اور یوں وہ جو اللہ کا کلام تھا، اللہ کی نازل کردہ کتاب تھی، تورات بھی اور انجیل کی بھی، اس کے اندر بے شمار تبدیلیاں انہوں نے کر دی۔ اب یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا۔ اگر لوگ ذمہ دار ہوتے تو پتہ نہیں قرآن کے ساتھ بھی کیا کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے آیت نمبر 90 اور 91 کے اندر فرمایا ہے کہ کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عیدین، یہ قرآن جیسے ہم نے نازل کیا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا قرآن، اس کو تقسیم کر دیا، اور وہ تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، اور لوگ تو قرآن کے ساتھ یہی حشر کرتے۔ اب بھی لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے قرآن، ہر ایک کا اپنا اپنا قرآن ہے، قرآن میں سے اپنی مرضی کی آیات ہر ایک نے لی ہوئی ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ہے وہ خوش ہے، کسی نے کوئی آیات نکالی ہوئی ہیں قرآن کی، یہ ہماری آیات ہیں، یہ ان کی آیات ہیں، اس میں سے ہمارا مسلک نکلتا ہے، اس میں سے ان کا مسلک نکلتا ہے، اس میں سے ہمارا نقطہ نظر ثابت ہوتا ہے، اس میں سے ان کا نقطہ نظر ثابت ہوتا ہے۔ قرآن کے ساتھ کیا کچھ ہم نے نہیں کیا۔ اگر اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو پھر اس کے اندر پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں ہوتی، پھر اس کے اندر صرف معنوی تبدیلیاں نہ ہوتی بلکہ لفظی تبدیلیاں بھی لوگ کر گزرتے۔ اللہ نے خود ذمہ لیا ہے، اور پھر اس کو قرآن نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا کہ انا نحن نزلنا القرآن، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر نازل کیا ہے۔ اور ذکر کیا ہے؟ پہلے میں نے عرض کیا ذکر کا معنی یاد دہانی ہے، اور ذکر کا معنی نصیحت بھی ہے۔ یہ نصیحت ہم نے نازل کی ہے، یہ یاد دہانی ہم نے نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کا مطلب صرف قرآن کے الفاظ نہیں ہے جس کی حفاظت ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، چوتھی دفعہ ضمیر انا کی بیان کر کے فرمایا اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ تو یہ 4 دفعہ انا 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 نحن نزلنا الذکر، ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر اعتبار سے معصوم قرار دے دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے، اس کی حفاظت کے حوالے سے اور اس کو پہنچانے کے حوالے سے ذمہ داری اور ڈیوٹی جو لگی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچانا ہے۔ حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ خود اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اور حفاظت کس چیز کی ہے؟ صرف قرآن کے الفاظ کی نہیں ہے، قرآن کے الفاظ میں جو نصیحت اور یاد دہانی ہے اس کی حفاظت ہے۔ اور قرآن کی یاد دہانی کی اور نصیحت کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی اگر ساتھ صاحب قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ نہ ہو، آپ کی تشریحات محفوظ نہ ہو، تو یاد دہانی اور نصیحت محفوظ رہ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ قرآن مکہ شہر میں نازل نہیں ہوا،
مدینہ شہر میں کسی سرزمین پہ، کسی کمرے میں، کسی ٹیبل پہ، کسی لائبریری میں نازل نہیں ہوا۔ قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، آپ کے دل مبارک پر نازل ہوا ہے۔ لہٰذا صاحب قرآن کو آپ مائنس کر دیں تو ذکر کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا، یاد دہانی کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا، نصیحت کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرآن سے الگ کر دیا جائے۔ لہٰذا الذکر نازل کہاں ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ۔ نازل کس لیے ہوا؟ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اور وہ ہدایت اور رہنمائی کس نے بتانی ہے؟ ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی۔ جیسے سورہ نحل کی آیت میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، یہ یاد دہانی ہم نے آپ کو دی ہے، یہ نصیحت ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ کس لیے آپ کو بتائی ہے؟ کس لیے آپ کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے، کون سی چیز نازل کی گئی ہے۔ اقیم الصلاۃ اگر قرآن میں کہا گیا ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اگر کتب علیکم الصیام بتایا ہو قرآن نے تو روزے کیسے رکھنے ہیں کون بتائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ حج اگر قرآن نے کہا ہو کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کون بتائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہو۔ خذوا عنی مناسککم، حج کے مناسک طریقے میرے سے سیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا پورا قرآن اگر کسی نے سمجھنا ہے تو صاحب قرآن کی ہستی کو دیکھے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ یاد دہانی اگر اس کا معنی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ کی سیرت مطہرہ کو سامنے رکھے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا ذکر وہ، یاد دہانی وہ، نصیحت وہ، قرآن وہ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ جائے، جس پر آپ کی مہر تصدیق ثبت ہو جائے وہ نصیحت ہے، جس پر آپ کی مہر تصدیق ثبت ہو جائے وہ ذکر ہے، وہ یاد دہانی ہے۔ کیونکہ یہ ذکر ڈائریکٹ لوگوں کی طرف نازل نہیں ہوا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کر کے آپ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں۔ یہ ہے حفاظت کا انتظام۔ لہٰذا سب سے اولین محافظ اور سب سے اولین حفاظت کے کار کون؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ آپ کو جب قرآن نازل ہوتا تھا آپ کے قلب اطہر پہ وحی کی صورت میں آتا تھا تو آپ جلدی جلدی اس کو پڑھتے تھے تاکہ یاد کر لیں۔ حفاظت جو کرنی تھی، اللہ نے ذمہ لگایا تھا کہ لوگوں کو تک پہنچانا ہے۔ فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کوئی ضرورت نہیں ہے جلدی جلدی کرنے کا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو پڑھانا، اس کو آپ کے دل میں جمانا یہ ہمارے ذمے ہے، اللہ نے اپنے ذمے رکھا۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروانا، آپ کو حفظ کرانا، لہٰذا جب ہمارے ذمے ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں اس کے بعد آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھا کریں۔ ہم نے اس کو ثم ان علینا بیانا، اور اس کو جو آگے واضح کر کے دینا ہے، جو کھول کے بیان کرنا ہے، یہ بھی اصل میں ذمہ داری ہماری ہے، اللہ اپنے ذمے لے رہا۔ لہٰذا اللہ کی وہ ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب نبھائی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو یاد فرمایا، آپ نے اس کو لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو نصیحت پہنچائی، اور پورے کا پورا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت اور تشریح کے ساتھ جو آپ کے ذمے لگا تھا آپ نے سب پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ سب سے پہلا ذریعہ، یہ لکھا ہوا قرآن ذریعہ نہیں ہے، جو حفظ کیا گیا قرآن قرات سے ہے، پڑھ کے سنایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لکھ کے نہیں دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ فرمایا، آپ نے لوگوں کو سکھایا،
لوگوں نے حفظ کیا، لہٰذا قرآن اگرچہ لکھا ہوا موجود تھا لیکن اولین حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ تحریر اور کتابت نہیں ہے، بلکہ اولین حفاظت کا ذریعہ جو ہے وہ حفظ ہے۔ حفظ کر کے آگے پڑھ کے سنایا جاتا رہا، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام اتنے حفاظ ہوئے، پھر اس کے بعد تابعین عظام کتنے حفاظ ہوئے، اور اب بھی قیامت تک کے لیے جتنے حفاظ قرآن ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں، تو یہ دراصل اس ذمہ داری میں شریک ہوتے ہیں جو دراصل ذمہ داری اللہ کی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے ذریعے سے وہ حفاظت کی ذمہ داری پوری کرواتا ہے۔ اور یہ بچے، یہ بڑے، یہ چھوٹے، یہ بڑے جو قرآن حفظ کر لیتے ہیں، گویا وہ قضاء و قدرت کے کارکن کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، ایک ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، اور یوں اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اپنے بندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام کر کے اس کو آگے سے آگے پہنچاتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ اولین قرآن اصل میں قرات کی گئی ہے، قرآن پڑھ کے سنایا گیا ہے، اسی لیے اعراب کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ شروع میں اعراب کے بغیر ہی قرآن لکھا جاتا رہا، اور اعراب کی کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس لیے پیش نہیں آئی مشکل کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھ کے سنایا گیا، آپ نے بھی آگے پڑھ کے سنایا۔ جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو پڑھ کے سناتے تھے، جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتے تھے، وہی قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یاد کرواتے تھے، اسی سے حفاظ تیار ہوتے تھے، وہ حفاظ کرام آگے لوگوں کو حفظ کرواتے رہے۔ اب یہ قرآن اور آنکھ سے ختم ہو جائے، لوگوں کے سینوں سے کبھی ختم نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ لہذا پوری دنیا میں آپ جہاں مرضی چلے جائیں، آپ کو اس قرآن کے حفاظ نظر آتے ہیں جو اس قرآن کے زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے، وہی حفاظ، وہی ایک ہی طرح کا قرآن سب کو، یہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے قرآن محفوظ، سبحان اللہ، اور دنیا کی محفوظ ترین کتاب۔ لہٰذا جہاں محفوظیت کتاب کا ذکر ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہرزہ سرائی کی جا رہی تھی اس کا جواب بھی دیا گیا، اور ساتھ اس حفاظت کتاب کے اندر یہ اشارہ اور یہ کنایہ موجود ہے اس محفوظیت کے بیان میں کہ تمہارا خیال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک مجنون ہے، تمہارا خیال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنی مرضی ہرزہ سرائی کر لی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، سن لیجئے، نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، قرآن باقی رہنے والا ہے، تمہارا عقیدہ ختم ہو جانے والا ہے، قرآن باقی رہنے والا ہے، باطل تباہ و برباد ہو جانے والا ہے، باطل نابود ہو جانے والا ہے۔ یہ بھی تنبیہ ہے، یہ بھی انذار ہے، گویا محفوظیت کتاب کے اس بیان کے اندر ان کے استہزاء کا جواب بھی ہے، اور اس میں انذار اور دھمکی اور تنبیہ بھی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي الشِّيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گروہوں میں بھی ہم نے رسول بھیجے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا یعنی آپ کوئی پہلے رسول نہیں ہیں، پہلے بھی رسول آتے رہے، پہلے گروہوں کے اندر آتے رہے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور یہ جو استہزاء کا رویہ لوگوں نے آپ کے ساتھ رکھا ہوا ہے یہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے نبیوں کے اوپر بھی اسی طرح کے استہزاء کے حملے ہوتے رہے۔ لہذا وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ جو بھی کوئی رسول آیا ہے إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ان کے ساتھ لوگوں نے استہزاء کا رویہ ہی رکھا ہے۔ اللہ، اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا آیا ہے، پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہ کوئی آپ کے ساتھ انوکھی کاروائی اور انوکھا مسئلہ نہیں ہو رہا۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اس کو ہم چلا دیتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، گویا وہ مجرم جو نبوی مخالفت کا جرم کرتے ہیں، جو کسی بھی نبی کے خلاف ایک دشمنی کا جرم لے کر اٹھتے ہیں، اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، تو اس جرم کی پاداش میں اللہ ان کے دل سے تفہیم الہی، تفہیم وحی الہی کی توفیق چھین لیتا، لہذا کبھی ان کو وحی الہی کی تفہیم یا اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔
ان کے دل میں یہی بات پھر راسخ ہو جاتی ہے کہ ہم نے استہزاء ہی کرنا، ہم نے تو اس کے خلاف ہی چلنا ہے، ہم نے اس کا مذاق ہی اڑانا ہے، تمسخر ہی اڑانا ہے، اس کی مخالفت ہی کرنی ہے۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک، اسی طرح نسلکہ، ہم اس کو ڈال دیتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں۔ ظاہر ہے اللہ ہر کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر قدرت طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہاں فعل کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، لیکن یہ ہر ایک کے دل میں قرآن کا استہزاء یا قرآن کا مذاق اڑانا یا قرآن کی مخالفت اللہ ہر ایک کے دل میں نہیں ڈالتا، مجرموں کے دل میں ڈالتا ہے۔ جو جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ قرآن کی مطابقت، وحی الہی کی مطابقت و تفہیم، یہ اس کی توفیق ہی ان کے دل میں نہیں ڈالتا، ان سے توفیق ہی چھن جاتی۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ابتدائی طور پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ نتیجے کے طور پر ہوتا ہے، یعنی جرم کا ارتکاب ہوا نتیجتاً، ابتداءً نہیں، نتیجتاً اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے، اور پھر ساری عمر یہ مخالفت ہی کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لا یؤمنون بہ، پھر ان کو کبھی ایمان کی توفیق نہیں ہوتی، لا یؤمنون بہ، ایمان نہیں لاتے کبھی بھی۔ وقد خلت سنت الاولین، اور یہی جو رسالت کی تکذیب ہے، یہ معاندین نبوت نہیں چھوڑتے، اور اللہ کی سنت بھی ان پر پھر ٹلتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وقد خلت، اور یقیناً گزر چکی ہے، سنت الاولین، پہلے لوگوں کے اوپر جو طریقہ ہے ہمارا، اللہ اپنی سنت، اپنا طریقہ ان کے اوپر پھر چلا دیتا ہے، قومیں تباہ و برباد ہو جاتی۔ اسی طرح گزرا ہے طریقہ اللہ کا، سبحان اللہ۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پروٹوکول کیوں نہیں دیا گیا۔ ان کو یہ مسئلہ ہے، اللہ اکبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ابتداءً مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ نبیوں کی مخالفت شروع کر دی، نبوت اور رسالت کی مخالفت شروع کر دی، تو پھر اس کو وحی الہی کی عظمت کہاں سے حاصل ہو، کہاں سے ان کو تفہیم حاصل ہو؟ لہٰذا وہ توفیق ہی نہیں ملتی، لا یؤمنون بہ، کبھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ اور وقد خلت سنت الاولین کے اندر بھی دھمکی ہے، لیکن ساتھ جو بات فرمائی وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، یہ فرشتوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ہم آسمان کے دروازے ہی کھول دیں نا ان کے لیے، فرشتہ نازل ہونا تو چھوٹی بات ہے، اگر ہم آسمان کے دروازے کھول دیں، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے اگر کوئی دروازہ کھل جائے ان کے اوپر، ہم کوئی دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ اس کے اندر چڑھتے رہیں، خود دروازے سے آسمان پر چڑھ جائیں، اور وحی الہی کو اترتا دیکھیں، فرشتوں کو آتا جاتا دیکھیں، اور صرف فرشتوں کو آتا جاتا ہی نہیں دیکھیں، خود اس میں چڑھیں اور آئیں جائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا، توفیق ہی اللہ نے چھین لی ہے ان سے۔ اگر کوئی وحی الہی کی تفہیم کی توفیق ملتی، اگر یہ جرم کا ارتکاب نہ کرتے، تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار کی عظمت نظر نہیں آتی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کردار اور اپنی شخصیت ہی کافی ہے، آپ کی سیرت طیبہ کافی ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لے تو آپ کے سچا ہونے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی صداقت اور حقانیت کے ثبوت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی قرآن کی بات ہے کہ قرآن بھی حق ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی حق ہے، ان کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا جب لوگوں کو یہ اپنے جرم کے ارتکاب کی بنا پر توفیق ہی نہیں ہوئی تو اب یہ آسمان سے فرشتے نازل کیا ہو جائیں، ان کے لیے آسمان سے دروازہ بھی کھل جائے نا، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ اس میں چڑھتے رہیں اور آتے جاتے رہیں اس دروازے سے، پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا، پھر یہ کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، پھر بھی انہوں نے یہ کہنا ہے کہ ہماری تو آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وہ کہیں گے ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا ہے، یہ جو آسمان کا دروازہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ حقیقی دروازہ نہیں ہے، ہماری آنکھوں پر جادو ہوا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو انہوں نے جادو کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور مجنون کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، آپ کو مجنون کہا، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھنے والی آنکھ ہو، مجرمانہ ذہنیت نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تشریف فرما ہونا ہی حقانیت اور صداقت کے لیے کافی ہے اور اس کی تفہیم اور عظمت کے لیے کافی ہے۔ لیکن جب توفیق ہی چھن جائے مجرمانہ ذہنیت کی بنیاد پر تو چاہے آسمان سے دروازہ کھل جائے پھر بھی انہوں نے کیا کہنا تھا؟ لَقَالُوا، یقیناً یہ کہتے، إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، ہماری جو آنکھیں ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں، ہماری آنکھوں کو نشہ کر دیا گیا ہے، ہماری آنکھوں کو مسحور کر دیا گیا ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، ہماری آنکھیں بند کر دی گئی ہیں بلکہ ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ بلکہ نحن قوم مسحورون، ہم ایسی قوم ہیں جن کے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، پھر بھی انہوں نے بہانے ہی بنانے تھے۔ اور اگر اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہوں تو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات یہ تھوڑی نشانیاں، سبحان اللہ۔ پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے چند نشانیوں کا ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، آسمان کو ہی دیکھ لو، یہ چمکتا ہوا آسمان جس میں خوبصورت ستارے ہم نے بنائے ہیں جو زینت ہیں دیکھنے والوں کے لیے، یہ خوبصورت آسمان نظر نہیں آتا؟ اس کو دیکھیں، یہ بھی نشانی ہے، بے شمار نشانی ہیں۔ سورہ یوسف میں ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، یمرون علیہا، ہر وقت گزرتے ہیں ان نشانیوں کے اوپر، وہم عنہا موردون، لیکن یہ نگاہیں پھیر کر، منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اگر دیکھنا ہی ہو تو یہ آسمان اور اس کے ستارے نظر نہیں آتے؟ فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بنایا ہے، فِي السَّمَاءِ، آسمانوں میں، بروجن، برج بنائے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا، اور ان کو خوبصورت بنایا ہے، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ بروج برج کی جمع ہے، اور برج کا با را جیم، اس مادے سے جو بھی لفظ آتا ہے اس سے مراد کسی چیز کا ظاہر ہونا ہوتا ہے، ظاہر ہونا یا نمایاں ہونا۔ اسی سے وہ لفظ ہے تبرج جو سورہ احزاب کے اندر استعمال ہوا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اپنے خواتین جو ہیں گھروں میں بیٹھی رہیں ٹک کر اور جاہلیت کے اظہار زینت کی طرح اپنی زینت کا اظہار نہ کرتی پھریں۔ تو تبرج کا معنی اظہار زینت ہے، تو یہاں بروج جو ہے یہ بھی برج کی جمع ہے، یہ بھی اظہار زینت ہے۔ تو آسمانوں میں جو اظہار زینت کے لیے اللہ نے جو چیز بنائی ہے وہ کیا ہیں؟ وہ ستارے ہیں۔ لہٰذا اولین جو معنی ہے بروج کا وہ یہی ہے کہ اس سے مراد ستارے، اور ظاہر ہے جو نظر آتے ہیں وہ ستارے ہی ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں ستارے بنائے ہیں، بروج بنائے ہیں،
وزیناہا، اور ان کو ہم نے خوبصورت بنایا ہے للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمان میں جو چیز نظر آتی ہے وہ تو ستارے ہی ہیں، جو نمایاں ہے، جو ظاہر ہے۔ بروج کے لفظ میں ظاہر ہونا ہے، تو ظاہر چیز کیا ہے جو خوبصورت لگتی ہے؟ وہ ستارے۔ جیسے سورہ صافات میں فرمایا کہ اس کو اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے آسمان دنیا کو زینت بخشی ہے، بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ستاروں سے زینت بخشی ہے۔ اب ستاروں سے جو زینت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بروج سے مراد کواکب ہیں۔ تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس کے مطابق، اور سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زینا السماء الدنیا بمصابیح، کہ ہم نے آسمان دنیا کو کس سے زینت بخشی ہے؟ چراغوں سے، روشن چراغوں سے۔ اور یہ روشن چراغوں سے مراد، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مصابیح سے مراد بھی کواکب ہیں، اور بروج سے مراد بھی کواکب ہیں، اس سے مراد ستارے ہی ہیں۔ البتہ بعض لوگوں نے بروج سے مراد شمس و قمر اور دیگر سیاروں کی منزلیں لی ہیں، کہ جس پر یہ شمس و قمر اور دیگر سیارے جو ہیں جن منزلوں میں سفر کرتے ہیں اور جہاں جہاں یہ رکتے ہیں، ان منزلوں کا نام بروج ہے۔ کیونکہ عربی میں بروج قلعے کی فصیلوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر ان چوکیوں کو کہا جاتا ہے جو کسی قلعے کے چار کونوں پر بنائی جاتی ہیں، اور وہ نمایاں بھی ہوتی ہیں اور ظاہر بھی ہوتی ہیں۔ دور سے کسی قلعے کو دیکھا جائے تو وہ برجیاں ہی نظر آتی ہیں جو سیکیورٹی کے لیے بنائی جائیں یا اس کے مینار وغیرہ بنائے جائیں، تو ان کو بھی بروج کہتے ہیں۔ اسی لیے محلات کو بھی بروج کہتے ہیں، اور بڑے بڑے پلازا جو آج کل جو بن رہے ہیں ان کو بھی برج کہہ دیتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ نمایاں ہوتے ہیں، اس میں بھی نمایاں اور ظاہر ہونا کا معنی پوشیدہ ہے، تو اس سے بڑی بڑی بلڈنگوں، بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے قلعوں کو بھی برج کہا جانے لگا۔ تو اس سے مراد گویا ستاروں کی یا سیاروں کی، جو چلتے والے سیارے ہیں، کہتے ہیں جو جامد ہوتے ہیں ان کو ستارے کہتے ہیں، اور جو چلنے والے ہیں، جو گھوم پھر رہے ہیں، وہ سیارے ہیں۔ تو شمس و قمر، چاند بھی اور سورج بھی چونکہ چلتے پھرتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر بہت سارے سیارے ہیں جو چلنے والے ہیں، تو ان کے چلنے والے کی جو منزلیں ہیں، جیسے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں۔ تو گویا یہ بروج سے مراد منزلیں ہیں، اور یہ 12 منزلیں جو اہل علم نے ذکر کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں 12 بروج، اور کہتے ہیں کہ عرب جو ہیں وہ ان منزلوں سے موسم وغیرہ کا حال بھی معلوم کرتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیں آپ، بہت سارے یہ نام سنتے ہیں، یہ بروج ہیں، فلاں برج ہے، فلاں برج ہے، سرطان ہے، حمل ہے، جوزہ ہے، سنبلہ ہے، حوت ہے، قوس ہے، یہ مختلف جو بروج کے نام ہیں، یہ 12 ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ سیاروں کی منزلیں ہوں، اور اس کا تعلق جو ہے وہ اجرام فلکی کی موومنٹ کے ساتھ ہو، اور اس میں اس پر یقین کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے مراد وہ ہو سکتا ہے۔ اور لیکن اس کا جو اظہار ہے، اگر اظہار کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ صرف ستارے ہی ہیں، جو چمکتے ہوئے ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، وہی اس سے بروج ہم زیناہا للناظرین۔ لیکن اگر اس سے مراد منزلیں بھی ہوں اور اس سے مراد وہ بروج بھی ہوں، تو بھی ان کو زمین پر ہونے والے جو واقعات و حوادث ہیں اس کے ساتھ جوڑنا، اور قسمت کا حال معلوم کرنا، اور قسمت کے ساتھ اس کو جوڑ لینا کہ جی بروج کا تعلق قسمت کے ساتھ ہے، برج جس کا برج سرطان ہو اس کی یہ قسمت ہے، جس کا قوس ہو اس کی یہ ہے، اور فلاں برج جو ہے فلاں جگہ پہ گیا، فلاں ستارہ فلاں سیارہ فلاں جگہ پہ پہنچا، تو وہ جو الٹی چال چل رہا ہے اور وہ سیدھی چال چل رہا ہے، اور زمین پر ہونے والے واقعات و حوادث کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ صریحاً یہ جو علم نجوم ہے، یا جو یہ بالکل کہانت کی طرح ہے، کہ جو عراف تھے، جو کاہن تھے، وہ بھی اسی طرح کا حساب کتاب لگا کے کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ منسلک کر کے وہ قسمتوں کا حال بتاتے تھے، اور یہ بالکل کفر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کرنا تو کفر ہے ہی۔ آپ نے فرمایا من اتی عرافا، جو کسی عراف کے پاس گیا، فسالہ، صرف پوچھ لیا اس سے کہ ذائچہ بنا کے مجھے بتا دو میرا ذائچہ کیا بنتا ہے، صرف پوچھ لیا،
فرمایا اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. لم تقبل صلاتہ 40 لیلۃ، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور اگر اس نے پوچھنے کے بعد ساتھ تصدیق بھی کر دی، من اتی عرافا، جو اس طرح کے حساب کتاب لگانے والے کے پاس گیا اور حساب لگانے کے بعد اس نے بروج کا، ستاروں کا، سیاروں کا، اس کی منزلوں کا حساب لگا کے ذائچہ بنا کے اس نے قسمت کا حال بتایا، اور آپ نے کہا ہاں کہتے تو تم ٹھیک ہو، تم میرے حالات کے مطابق ہی بتا رہے ہو، بات تو تمہاری ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا، جو کسی عراف کے پاس گیا، کسی حساب دان کے پاس، فسالہ وصدقہ، اس سے پوچھا بھی اور اس کی تصدیق بھی کی، ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کفر کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا کفر کر دیا. یہ اتنا بڑا کفر ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو ویسے اجرام فلکی کے طور پر، علم فلکیات کے طور پر، اور فلکیات کے حساب کتاب کے طور پر، اور موسمیات کے ساتھ اس کے تعلقات کے حوالے سے اگر اس کی کوئی بات ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زمین پر ہونے والے واقعات و حوادث کے ساتھ اس کا جوڑنا یہ انتہائی ناجائز ہے اور بلکہ حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی دیکھ لیجئے کہ جب حدیبیہ میں تھے، آپ قیام پذیر تھے، تو ایک دن فجر میں بارش ہوئی تھی. بارش کے بعد آپ نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ بارش کی وجہ سے کافر ہو گئے اور کچھ لوگ بارش کی وجہ سے مومن ہو گئے. صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی وجہ سے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ جن لوگوں نے کہا کہ مطرنا بفضل اللہ تعالی، جس نے کہا کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے، انہوں نے ستاروں سے کفر کی، ستاروں سے کفر کیا اور انہوں نے اللہ پر ایمان رکھا. اور جنہوں نے کہا کہ بارش ہوئی ہے بنوع کذا و کذا، چونکہ فلاں سیارہ فلاں جگہ پہنچا، فلاں جگہ پہنچنے کی وجہ سے وہ الٹی چال چلا، وہ سیدھی چال چلا، حساب کتاب لگا کے انہوں نے کہا بارش اس وجہ سے ہوئی ہے. جنہوں نے ایسا کہا، فرمایا انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان رکھا. اللہ اکبر. لہٰذا بروج کو، ان کے وجود کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ زمین پر ہونے والے واقعات و حوادث کے ساتھ ان کا تعلق جوڑنا اور اس پر ایمان رکھنا یہ انتہا درجے کی گمراہی اور حرام ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں، اور یہاں سے بہت ساری نشانیاں جو توحید اور آخرت کی نشانیاں ہیں یہ شروع ہوتی ہیں آیت نمبر 16 سے لے کر یہ آیت نمبر 25 تک چلتی ہیں. آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی انشاءاللہ اگلے اتوار یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.